فلسطین کا ذکر آتے ہی دل خون کے آنسو روتا ہے اور سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے۔ ایک طرف معصوم بچے بمباری کا شکار ہو کر ملبے تلے دب رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں روندی جا رہی ہیں، بزرگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا جا رہا ہے اور مسجد اقصیٰ کی سرزمین خون سے رنگین ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی امت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ یہ خاموشی محض کمزوری نہیں، یہ بے حسی ہے، یہ منافقت ہے اور یہ اس زوال کی علامت ہے جس میں امت مسلمہ آج پھنسی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج بھی امت نہ جاگی تو کب جاگے گی؟ کیا ہم صرف سوشل میڈیا پر پوسٹیں ڈالنے اور چند آنسو بہانے کے لیے زندہ ہیں، یا واقعی ہم اس ظلم کو روکنے کی سکت رکھتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر مسلمان کو اپنے دل میں جلاتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 70 برس پرانا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک فلسطینی عوام خون کے دریا عبور کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں خاندان برباد ہو گئے، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے اور دنیا کی سب سے بڑی جیل غزہ کو بنا دیا گیا۔ اسرائیل جدید ترین اسلحے کے ساتھ ہر روز بم برساتا ہے، جبکہ فلسطینی عوام پتھروں سے مزاحمت کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ امت کہاں ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتی ہے؟ وہ امت کہاں ہے جو کہتی ہے ہم نبی کریم کے امتی ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کی خاموشی فلسطینی عوام کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اسرائیل کی اصل طاقت اس کے ہتھیار نہیں، نہ ہی امریکہ کی حمایت، بلکہ امت مسلمہ کی بے حسی ہے۔ جب امت خاموش ہے تو اسرائیل کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ عرب بادشاہ اپنی کرسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان حکمران اپنے تجارتی معاہدوں اور مغرب کی غلامی میں مصروف ہیں، اور عوام صرف احتجاجی ریلیاں نکالنے اور چند دعائیں کرنے پر قناعت کر لیتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں 57 مسلمان ممالک ہیں، ان میں سے اکثر کے پاس تیل اور گیس کی دولت ہے، کچھ کے پاس دنیا کی بڑی فوجیں ہیں، کچھ کے پاس ایٹمی ہتھیار تک ہیں، لیکن فلسطین پھر بھی جل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اپنے اقتدار اور تجارتی مفادات کے غلام ہیں۔ ان کی بیانات کاغذی ہیں، ان کی کانفرنسیں رسمی ہیں، ان کی تنظیمیں مردہ ہیں۔ OIC ہر بار ایک مذمتی بیان جاری کرتی ہے، تصویریں کھنچواتی ہے اور پھر خاموش۔ یہ وہی OIC ہے جس کے ہوتے ہوئے فلسطین خون میں نہا رہا ہے۔ اگر یہ تنظیم واقعی مسلمانوں کی نمائندہ ہوتی تو آج اسرائیل یوں دندناتا نہ پھر رہا ہوتا۔ فلسطینی عوام اپنی جانوں کی قربانی دے کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ قبلہ اول کے لیے خون دے رہے ہیں، لیکن ہم یہاں اپنے کاروبار، اپنی سیاست، اپنی عیش و عشرت میں مصروف ہیں۔ امت مسلمہ کے اکثر حکمران مغربی طاقتوں کی خوشنودی کے بغیر ایک سانس تک نہیں لے سکتے۔ کچھ ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں، کچھ نے تجارتی معاہدے کر لیے ہیں، کچھ تو اسرائیل کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر سوال یہی اٹھتا ہے، کیا ان حکمرانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا ان کے پاس ایمان کا ذرا بھی حصہ باقی نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ امت ہے، بس ہے تو یہ سراسر جھوٹ۔ امت کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے اور جذبہ بھی، لیکن قیادت مر چکی ہے، قیادت غلام بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کا خون رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر امت چاہے تو ایک ہفتے میں اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ صرف تیل کی سپلائی روک دی جائے تو مغرب کانپ اٹھے گا، صرف معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے تو اسرائیل جھک جائے گا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے حکمران اپنے محلات اور اپنی کرسیوں کے غلام ہیں۔ ان کے لیے فلسطین کے بچے اہم نہیں، ان کے لیے اہم ان کے اربوں ڈالر کے کاروبار ہیں۔ امت مسلمہ کی خاموشی صرف فلسطین کے خلاف جرم نہیں، یہ خود اپنے خلاف جرم ہے۔ آج فلسطین جل رہا ہے، کل شام اور عراق جلے، پرسوں افغانستان، پھر یمن، لیکن یہ خاموشی ہمیں ایک ایک کر کے کھا رہی ہے۔ اسرائیل کو یہ جرأت اسی لیے ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں قیادت نہیں ہے، اور یہ سب خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ امت کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، گھروں پر بم برس رہے ہیں، لیکن ہم صرف سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال کر اپنے ضمیر کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کا تقاضا ہے؟ کیا یہ وہ امت ہے جسے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو،
اگر جسم کا ایک حصہ زخمی ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن آج جسم کا ایک حصہ کٹ رہا ہے اور باقی جسم عیش کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو ایک سوال چھوڑتی ہے، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو فلسطین ہمارا مسئلہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو مسجد اقصیٰ ہماری غیرت ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو فلسطینی بچوں کے آنسو ہمارے آنسو ہیں، اگر ہم خاموش ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم مردہ قوم ہیں۔ ابھی وقت ہے، اگر امت جاگ جائے تو فلسطین آزاد ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی ترجیحات بدلیں، اگر ہم اپنے حکمرانوں سے سوال کریں، اگر ہم معاشی بائیکاٹ کریں، اگر ہم اجتماعی طور پر آواز اٹھائیں تو یہ خاموشی ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں لعنت کریں گی۔ جب فلسطین جل رہا تھا تو ہم صرف دیکھ رہے تھے۔ فلسطین کا خون بہہ رہا ہے، معصوم بچوں کی لاشیں ملبے تلے دب رہی ہیں، عورتوں کی چیخوں سے فضا گونج رہی ہے اور مسجد اقصیٰ کے در و دیوار خون سے تر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ 1.5 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک، اربوں ڈالر کے وسائل، ایٹمی طاقتیں، اور پھر بھی فلسطین تنہا ہے۔ یہ خاموشی صرف کمزوری نہیں، یہ بے حسی ہے، یہ منافقت ہے، یہ ایمان کی موت ہے۔